ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سرسبز جنگل میں میلو نام کا ایک شرارتی بندر رہتا تھا۔ میلو ہوشیار اور تیز تھا، لیکن وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ شرارتیں کرنا پسند کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک شرارتی خیال آیا، اگر میں جنگل کا بادشاہ بن جاؤں تو مزہ آ جائے گا۔ یہ سوچ کر میلو سب سے اونچے درخت پر چڑھ گیا اور تمام جانوروں کو بلایا۔ مجھے دیکھو، میں درختوں سے جھول سکتا ہوں، مزاحیہ چہرے بنا سکتا ہوں اور کسی سے بھی اونچا چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ مجھے تمہارا بادشاہ ہونا چاہیے۔ جانور ہنس پڑے۔ ہاتھی نے کہا، لیکن بادشاہ ہونے کا مطلب عقل مند ہونا ہے۔ میں بھی عقل مند ہوں، بندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمام جنگل کو خوش کروں گا۔ جانوروں کو میلو کی بات پسند آئی، اس لیے انہوں نے تالیاں بجائیں اور خوشی کا اظہار کیا اور نعرے لگائیں۔ بادشاہ بندر زندہ باد! لیکن مصیبت اگلے ہی دن شروع ہو گئی۔ بادشاہ بندر نے کچھ انتہائی احمقانہ اصول بنائے۔ کنگ میلو کا پہلا اصول تھا، تمام جانوروں کو منگل کے دن پیچھے کی طرف چلنا چاہیے۔ ایسا کرنے میں ہاتھی پھسل گئے، خرگوش درختوں سے ٹکرا گئے اور سانپوں کو چکر آنے لگے۔ اگلے دن اس نے اعلان کیا، صرف بندروں کو کیلے کھانے کی اجازت ہے۔ تمام جانور بھوکے اور غصہ ہو گئے۔ آخر میں اس نے حکم دیا، ہر ایک کو میرے لطیفوں پر ہنسنا چاہیے، چاہے وہ مضحکہ خیز ہی کیوں نہ ہو۔ جنگل کے سارے جانور ناراض ہو گئے۔ ایک دن تارا نامی ایک عقلمند بوڑھا کچھوا بولا، میلو ایک اچھا بادشاہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہے، لیکن اب کے قوانین پریشانی کا باعث ہیں۔ جانوروں نے اتفاق کیا۔ ہرن نے کہا، ہمیں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو انصاف پسند اور مہربان ہو۔ میلو نے اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں صرف تفریح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سب کو ناخوش کر دیا۔ جانوروں نے دوبارہ ووٹ دیا اور تارا کچھوے کو اپنا لیڈر منتخب کیا۔ اس نے منصفانہ اصول بنائے، سب کی بات سنی اور جلد ہی جنگل پھر سے پرامن ہو گیا۔ میلو نے سیکھا کہ لیڈر بننا صرف طاقت اور چالاکی کا کھیل نہیں ہے، یہ حکمت، مہربانی اور دوسروں کی مدد کرنے سے ہوتا ہے۔ اس دن سے اس نے اپنی ہوشیاری کو مسائل پیدا کرنے کے بجائے حل کرنے میں استعمال کیا۔ بچوں، ہم نے سیکھا کہ حقیقی قیادت کا مطلب ہے دوسروں کی دیکھ بھال کرنا، صرف طاقت حاصل کرنا نہیں۔ اب تو میں اچھا بن گیا ہوں، پھر اپنے مجھے لائک اور سبسکرائب کیوں نہیں کیا؟